بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ۔ بڑا اہم سبق ہے اضافت کا۔ لوگ مجھے بار بار کہتے ہیں کہ یہ سبق پڑھا دے، آج میرا اچانک دل کر پڑا کہ میں پڑھا دوں بلال کی وجہ سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اضافت اس کی بڑی مشہور دو قسمیں ہیں، اضافت لفظی، اضافت معنوی، لیکن میں کوشش کروں گا کہ 10 سے 12 منٹ کے اندر پڑھا دیا جائے۔ اضافت کس کو کہتے ہیں؟ مضاف مضاف الیہ میں جو نسبت ہے اسے اضافت کہتے ہیں۔ اضافت کی دو قسمیں ہیں، لفظیہ۔ عام طور میں کتابیں جو ہیں ہدایت النحو، کافیہ، پہلے اضافت معنویہ ہے پھر اضافت لفظیہ ہے۔ میں پہلے لفظیہ پڑھوں گا پھر معنویہ، چونکہ یوں آسانی ہے۔ اضافت لفظیہ کی 3 شرطیں ہیں، اگر آپ یہ یاد رکھ لیں گے نا اضافت لفظیہ کی شرطیں، تو آپ کو معنویہ پہچاننے میں آسانی ہوگی۔ میں پڑھنے لگا ہوں۔ اضافت لفظیہ کی پہلی شرط مضاف صیغہ صفت ہو۔ مضاف، چلے میں لکھوں گا نہیں زبانی۔ صیغہ صفت سے یہاں مراد اسم فاعل، اسم مفعول، صفت مشبہ۔ اور آسان کر دوں، مضاف، اسم فاعل، اسم مفعول، صفت مشبہ، ان میں سے کوئی ایک ہو۔ یہ پہلی شرط ہے، دوبارہ نہیں دہراؤں گا۔ دوسری شرط ہے کہ صیغہ صفت اپنے معمول کی طرف مضاف ہو۔ معمول سے مراد فاعل یا مفعول ہے۔ کوئی بات کروں گا آگے جا کے، لیکن میں نے بتا دیا، پھر پہلے بتا رہا ہوں۔ پہلی شرط ہے اضافت لفظیہ کی مضاف صیغہ صفت۔ صیغہ صفت سے مراد اسم فاعل۔ خلاصہ پہلی شرط کا یہ ہے کہ مضاف ان 3 میں سے کوئی۔ دوسری شرط ہے کہ وہ صیغہ صفت اپنے معمول کی طرف، معمول سے مراد فاعل ہے یا مفعول۔ تیسری شرط حال یا استقبال کا اس صیغہ صفت میں معنی ہو۔ جی میں نے 3 شرطیں پڑھ دیں اضافت لفظیہ کی، تینوں اکٹھی پائی جائیں گی تو پھر جا کر اضافت لفظیہ بنے گی۔ جی میں نے پڑھ دیا۔ اضافت معنویہ کے اندر، مطلب اضافت معنویہ پہچان پڑھا رہا ہوں میں، کتاب نہیں پڑھا رہا، زبانی پڑھا رہا ہوں۔ اضافت معنویہ کی آسان ترین پہچان ہے کہ لفظیہ کی شرطوں میں سے کوئی ایک شرط جس میں نہ پائی گئی وہ معنویہ ہے۔ پھر کہہ رہا ہوں، ایک شرط جس میں نہ پائے گی ان میں سے وہ معنویہ ہے۔ مثال کے طور پہ اگر مضاف صیغہ صفت ہی نہیں تو معنویہ۔ آگے جا رہا ہوں، صیغہ صفت تو ہے اپنے معمول کی طرف مضاف نہیں، معنویہ۔ آگے جا رہا ہوں، صیغہ صفت بھی ہے معمول کی طرف مضاف بھی ہے، لیکن حال یا استقبال کا معنی پھر بھی معنویہ۔ جی یہاں تک جو میں نے پڑھا ہے، میں اس کا تھوڑا سا اور انداز میں، اضافت لفظیہ کی شرطیں زیادہ، معنویہ کی شرطیں تھوڑی۔ جس کی شرطیں زیادہ ہوں اس کا وجود تھوڑا ہوتا ہے، قیدیں زیادہ ہوں وہ شاید تھوڑی ہوتی ہے۔ اب اس کے اندر تھا کہ کوئی ایک نہ پائے گی تو معنویہ، اس لیے مثالیں عبارتوں کے اندر معنویہ کی زیادہ ہیں، لفظیہ کی پتہ نہیں میں نے کیا کہا۔ اور کہہ رہا ہوں، معنویہ کی میں نے پڑھ دی، 3 صورتیں بنتی ہیں۔ نمبر 1 غلام زید، کہ مضاف صیغہ صفت ہی نہیں، یہ لفظیہ تو پڑھی نا، لفظیہ کی پہلی شرط ہی نہیں پائے گی۔ نمبر 2 یہ میں نے لکھا کریم البلد، کیا لکھا؟ کریم البلد۔ اس میں پہلی شرط ہے صیغہ صفت ہے لیکن اپنے معمول کی طرف مضاف نہیں ہے، کیونکہ بلد جگہ ہے، جگہ کا کریم نہیں ہوتا، جگہ میں کریم ہوتا ہے، نہ یہ فاعل ہے نہ مفعول ہے۔ تیسری شرط تھی حال یا استقبال کا معنی،
پھر وہ لفظیہ بنے گی، نہ پائے گی تو مانویہ۔ اس کی مثال لکھی ہے رب العالمین، کیا مثال ہے؟ لفظ رب رابی بن سے بنا، صیغہ صفت ہے، لیکن یہاں دوام کا معنی ہے، حال یا استقبال کا معنی نہیں۔ صیغہ صفت ہے، معمول کی طرف مضاف ہے، یہ مفعول ہے، لیکن اس میں حال یا استقبال کا معنی نہیں، یہ بھی مانویہ ہے۔ مانویہ کی کتنی صورتیں بنی؟ شوق نہیں، صیغہ صفت ہی نہیں مضاف، صیغہ صفت ہے معمول کی طرف مضاف، صیغہ صفت ہے معمول کی طرف مضاف ہے، حال استقبال کا معنی نہیں۔ اب اس کی ایک ہی صورت بنے گی جس میں تینوں شرطیں پائی جائیں۔ اگلی بات سننا، اضافت مانویہ کی 3 صورتوں میں سے سب سے زیادہ استعمال اس کا ہے، شوق نہیں، سب سے زیادہ۔ ٹائم تھوڑا میں پورا پڑھانا چاہتا ہوں۔ اگر آپ بسم اللہ، یہ پہلی صورت ہے، یہ مانویہ کی، سبحانک یہ پہلی صورت ہے، وبحمدک یہ پہلی صورت ہے، اسمک جدک غیرک صراط الذین یہ پہلی صورت ہے، شوق نہیں ہے۔ میں نے یہاں تک پڑھا دیا جی، آگے جا رہا ہوں۔ اضافت مانویہ کی 3 قسمیں، لامی، منی۔ ٹائم تھوڑا میں جلدی سے پڑھاؤں گا۔ سب سے پہلے منی، جس کو بیانیہ بھی کہتے ہیں۔ اس کے لیے ہے کہ مضاف مضاف الیہ کی جنس سے ہو، مضاف مضاف الیہ کی، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ مضاف الیہ مضاف پر بھی سچا، اس کے غیر پر بھی سچا، مضاف مضاف الیہ پر بھی سچا، اس کے غیر پر بھی سچا۔ اس کی مثال ہے خاتم فضہ، کیا مثال ہے؟ جی میں پڑھانے لگا ہوں، یہ لفظ فضہ خاتم پہ بھی سچا، اس کے غیر پر بھی سچا۔ انگوٹھی چاندی ہوتی ہے کہ نہیں؟ چاندی اس کے علاوہ بھی ہوتی ہے، جو عورتیں یہاں ڈال لیں، یہاں ڈال لیں۔ کوئی نہیں سمجھ آئی؟ پتہ چلا جو فضہ ہے خاتم پر بھی سچا، خاتم کے، جی میں خاتم کو بھی سچا کہا۔ کیا چاندی انگوٹھی ہوتی ہے کہ نہیں؟ خاتم انگوٹھی پہ سچا، لیکن خاتم انگوٹھی چاندی کے علاوہ بھی سچا۔ کیا وہ لوہا ہے، وہ اس نے ڈالا ہوا ہے لوہا، تو وہ جو لوہا ڈالا ہوا ہے اس نے، وہ چاندی نہیں، خاتم تو ہے۔ پتہ چلا خاتم چاندی پہ بھی سچا، چاندی کے، جی میں نے پڑھا دیا۔ یہ مضاف مضاف الیہ کی جنس سے ہے، مطلب یہ اس میں بھی سچا، یہ اس کے، یہ اس میں بھی سچا، اس کے، میں نے سمجھا دیا۔ جہاں ایسا ہوگا وہ اضافت منی ہوگی، اس کو بیانیہ کہتے ہیں۔ اس کے ترجمے میں کا کی نہیں آتا، اس کے ترجمے میں یا نہیں آتا ہے۔ میں نے پڑھا دیا، شوق نہیں تمہیں، تم اپنی باتوں میں اپنے ذہن میں پتہ نہیں کہاں پھر رہے ہو۔ میں پڑھانے لگا ہوں فیوی، جہاں مضاف الیہ مضاف کے لیے ظرف ہو، صلاۃ اللیل، صلاۃ یہ فیوی ہے۔ یہاں ترجمے بھی کا کی نہیں، یہاں ترجمہ رات میں نماز۔ یہ جو ہے نا، یہ وہ ہوگی جو ان دونوں کے علاوہ ہے، کہ مضاف الیہ مضاف کا ظرف نہ ہو اور مضاف مضاف الیہ کی جنس سے نہ ہو۔ غلام زیدن، کیا اس کے ترجمے میں آئے گا کا کی کے۔ جی میں نے آپ کو اضافت مانویہ کی پہچان، اس کی 3 قسمیں، اضافت لفظیہ کی پہچان، یہ میں نے بتا دی۔ کوئی سمجھ بھی آئی؟ ابھی سبق رہتا ہے، لیکن آپ کے شوق کے پیش نظر میرا دل کر رہا ہے ختم کر دوں۔ کتنے منٹ ہوئے نے؟ اور سمجھ آئی ہے؟ توجہ کرو میرے حال، شوق نہیں نا، شوق ہونا چاہیے۔ اضافت مانویہ کے 2 فائدے، کیا کہا جی؟ نمبر 1 تعریف المضاف، اس کو کہتے ہیں تعریف المضاف۔ نمبر 2 تخصیص المضاف، کیا؟ اس کا مطلب مضاف کو معرفہ بنانا، اس کا مطلب مضاف کو خاص کرنا۔ اگر اضافت مانویہ میں
مضاف کی اضافت معرفے کی طرف ہو تو اضافت مضاف کو معرفہ بنائے گی. جیسے غلام زیدن میں یہ مضاف ہے، یہ مضاف الیہ معرفہ ہے، اضافت نے اس کو معرفہ بنا دینا. ٹائم تھوڑا ہے. اگر اضافت مانویہ میں نکرہ کی طرف، یعنی جو مضاف ہے وہ تو نکرہ ہونا ہی ہے بات. اگر اضافت مانویہ میں مضاف کی اضافت نکرے کی طرف ہو تو اضافت مضاف کے اندر تخصیص کا معنی اس کے اندر ذرا عموم کم کر دے گی. مثال کے طور پہ یہ لفظ ہے غلام، اس کے اندر عموم زیادہ ہے، پتہ نہیں بندے کا یا عورت کا. جب کہا غلام رجل، اب بندے کا غلام پہلے سے عموم کم ہو گیا. اضافت مانویہ کے میں نے پڑھا دیے 2 فائدے، شوق نہیں مزہ نہیں، ابھی آگے جا رہا ہوں. یہ 2 فائدے ہیں، یعنی اگر مضاف کی اضافت معرفے کی طرف ہو تو مضاف معرفہ اضافت مانویہ میں، اگر مضاف کی اضافت نکرے کی طرف ہو تو مضاف میں تخصیص. لیکن کچھ لفظ ایسے ہیں کہ جن کی اضافت معرفے کی طرف ہو اضافت مانوی ہوگی لیکن معرفہ پھر بھی نہیں بنے گے. ان میں ایک لفظ غیر ہے، ایک مثل ہے، ایک نحو ہے، ایک نظیر ہے، ایک شبہ ہے. اس طرح کے الفاظ. ایک استاد صاحب تھے، وہ کہتے تھے ان کو اسماء متوغلہ فی الابہام، کہ ان کے اندر نکارت ابہام کوٹ کے بھرا ہوا ہے. معرفہ کی طرف مضاف ہو پھر بھی معرفہ نہیں بنتے. ٹائم تھوڑا ہے، میں واپس ادھر آ رہا ہوں. اضافت لفظیہ کا ایک ہی فائدہ ہے. کیا کہا؟ اس کو کہتے ہیں جی تخفیف. کیا؟ تخفیف. تخفیف میں نا ہلکا کرنا. ہاں، تخفیف کا فائدہ لکھا ہے. کبھی صرف مضاف میں ہوگا، کبھی صرف کبھی صرف مضاف الیہ میں، کبھی دونوں میں. یہ لکھا ہوا ہے، کبھی صرف مضاف میں اور کبھی دونوں میں. صرف مضاف میں کیا ہوگی؟ تنوین جائے گی یا تثنیہ جمع کا نون جائے گا. مضاف الیہ میں ضمیر جائے گی، صرف ضمیر. اور دونوں میں کہ مضاف سے تنوین جائے اور مضاف الیہ سے ضمیر جائے. یہ میں نے زبانی کہا، پتہ نہیں سمجھ آئی کہ نہ آئی، شارٹ کر رہا ہوں. یہ جو اضافت لفظیہ ہے، یہاں اضافت مضاف کو معرفہ نہیں بناتی. اضافت مضاف کو، یہی وجہ ہے کہ اضافت لفظیہ میں مضاف پر الف لام آ جاتا ہے. اضافت مانویہ میں مضاف پر الف لام نہیں آتا، لیکن جو یہ والے تھے ان پہ الف لام آ جاتا ہے. غیر پہ الف لام تو بہت زیادہ ہے کتابوں میں. پتہ نہیں سمجھ آئی کہ نہ آئی. تو میرے خیال میں ہمارے سامعین کے لیے اتنا ہی بڑا ہے جتنا ہم نے پڑھا دیا، یہ بھی کافی ہے ماشاءاللہ.